بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا کل مسمى بالوحدۃ غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات اللہم صلی اللہ۔ موالیان ولی حق، آزاداران مظلوم کربلا، بات ہو رہی تھی خدا کے اسماء پہ کہ اللہ کے نام ہیں اور خدا کہہ رہا ہے مجھے میرے ناموں سے پکارو۔ جو کل کی مجلس میں میرے ساتھ سفر کر رہے تھے وہ یہ جانتے ہیں کہ بات کل کہاں پہ ختم ہوئی تھی۔ خدا نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، یعنی فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس نے نہیں کیا جو فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، جس نے نہیں کیا وہ فرشتہ تو نہیں تھا نا، وہ تو فرشتوں میں بیٹھا تھا۔ کیونکہ اس کے پاس عمل تھا، اللہ نے عمل کے طور پہ اسے ترقی دی، اس بنیاد پہ اور عہدہ بڑھایا تو فرشتوں میں بٹھا دیا۔ اب جب عقیدے کی بات آئی، اللہ نے اس کا عقیدہ دیکھا، جب عقیدہ دیکھا کہا کہ سجدہ کرو، جھک جاؤ، وہ نہیں جھکا۔ اللہ نے پھر پتہ ہے کیا کہا؟ جنہوں نے سجدہ کر لیا وہ کامیاب ہوئے۔ جب اللہ نے عقیدہ دیکھا نا، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، جب اللہ نے عقیدہ دیکھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، خدا کے کہنے پہ اس نے سر نہیں جھکایا، تو پھر اس کا مطلب ہے جس نے سجدہ کیا، جنہوں نے، وہ تو پرانے سجدہ گزار تھے۔ جس کو سجدہ ہوا اس نے ابھی تک کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی سجدہ نہیں کیا، تو اس کے پاس تھا کیا جس کی وجہ سے اسے سجدہ ہوا؟ اس کے پاس عقیدہ تھا، علم تھا، ابھی عمل نہیں تھا۔ تو پھر اللہ نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کر دیا کہ عمل عقیدے کو سجدہ کرے گا، عمل عقیدے کو سجدہ کرے گا۔ اگلا جملہ اس سے وزنی کہنے جا رہا ہوں، عمل عقیدے کو سجدہ کرے گا، اور جو کوئی عمل کر کے پھر عقیدے کو نہ جھکے، پھر اللہ اسے کہے گا فَاخْرُجْ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي۔ فَاخْرُجْ، آپ جئیں، آپ آباد رہیں، فَاخْرُجْ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي۔ تو اس کے پاس کیا تھا؟ جناب آدم کے پاس عقیدہ تھا، نام تھے۔ جب سجدہ ہو چکا پھر اس کے بعد، اب دیکھیں یہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا۔ اگر جناب آدم کو سجدہ ہوتا تو پھر اس کے بعد بھی فرشتے ہمیں سجدہ کرتے، آدمیوں کو پھر سجدہ کرتے، لیکن نہیں، وہ سجدہ جناب آدم کو نہیں تھا۔ وہ سجدہ، اب اگلے جملے سے واضح ہو جائے گا وہ سجدہ کن ہستیوں کو تھا۔ جب سجدہ کر چکے فرشتے، پھر اللہ نے جناب آدم سے کہا کہ اب وہ نام انہیں بھی بتاؤ۔ پھر جناب آدم نے نام سنائے، پھر جناب آدم بھی سجدہ کرنے والوں میں ہو گئے، فرشتے بھی سجدہ کرنے والوں میں ہو گئے، اور سجدہ ان ہستیوں کو ہو گیا جن کی وجہ سے آدم کو سجدہ تھا۔ پھر سجدہ ان ہستیوں کو ہو گیا۔ تو پھر اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، زبان سے انکار نہیں کیا۔ اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے یوں کر دیا۔
زبان سے انکار نہیں کیا. تکبر، یہ تکبر کی علامت ہے. اس نے تکبر کیا. خدا نے کہا کہ میں نے جب اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. خدا فرما رہا ہے میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے. لما خلقت، آپ جیئیں، آپ آباد یا علی علیہ السلام، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور مٹی کو گوندا، خمیر کیا. جب کوئی چیز گوندی جاتی ہے نا تو پھر اسے سیدھے ہاتھوں سے نہیں، الٹے ہاتھ سے گوندی جاتی ہے. جو خاموش ہو گئے گھر جا کے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے ذرا ری کنفرم کر لیجئے گا. ہمیشہ کوئی چیز گوندی جائے تو الٹے ہاتھ سے گوندی جاتی ہے. اب میں کیا فضیلت پڑھوں؟ جس کے الٹے ہاتھ سے مس ہونے والی مٹی نبی بن جائے اسے علی کہتے ہیں. مولا حسین ان ہاتھوں کو آباد رکھے. مولا حسین آپ کو سلامت رکھے. جس کے الٹے ہاتھ سے، آپ نے دعا کرنی ہے سر، بسم اللہ، جس کے الٹے ہاتھ، یا علی علیہ السلام، اسے علی کہتے ہیں. بادشاہ. اب علی کی فضیلت کون پڑھے، کون سنائے؟ قرآن قصید ہے. چلیں موضوع سے ہٹ نہ جاؤ. خدا نے کہا کہ سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، اس نے انکار کیا. اللہ نے وجہ پوچھ لی کیوں نہیں کیا، پھر اس نے اپنی وجہ بتائی. اس نے کہا جی میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہٰذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. شیطان تھا نا، شیطانی کر رہا تھا، جانتا تو تھا کہ ہے مٹی لیکن مس کس سے ہو گئی ہے مٹی لیکن مس کس سے ہوگی. اس نے انکار کیا. یہ الجھ بیٹھا. دو ہستیوں سے الجھا ہے شیطان. ایک آدم کو سجدہ کرتے وقت اللہ سے الجھا، دوسرا یہ الجھا ہے جناب ابو طالب سے دعوت ذوالعشیرہ کے وقت. بس یہ بات بتا کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا. دو ہستیوں سے الجھا ہے، ایک اللہ سے، ایک جناب عمران سے. یہ دعوت ذوالعشیرہ پہ جب سارے آتے تھے نا، لنگر کرتے تھے، مجلس نہیں سنتے تھے، اٹھ کے چلے جاتے تھے. ابو جہل آتا تھا نا، چلا جاتا تھا. تو دو آراء سامنے آئیں. ایک رائے یہ سامنے آئی، جو اس کے جو ساتھی تھے نا انہوں نے بتایا کہ یہ ابو جہل اٹھ کے کیوں جاتا تھا. دوسری مفسرین نے لکھا، جنہوں نے ناکام کوشش کی قرآن کی تفسیر کرنے کی، انہوں نے ایک وجہ لکھی. پہلی جو ساتھیوں کی رائے تھی وہ یہ تھی کہ جب ابو جہل اٹھ کے باہر گیا نا تو ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ ابھی تو محمد نے کچھ کہا نہیں، ابھی تو کچھ بولے نہیں، سرکار آپ پہلے اٹھ کے جا رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا یہ گھر عمران کا ہے، مجھے پتا ہے یہاں جب بھی بات ہوگی اللہ کی توحید کی ہوگی. مفسرین نے کہا نہیں جی یہ بات نہیں. دراصل بات یوں ہے کہ وہ شیطان انہیں کان میں بتا دیتا تھا کہ محمد کیا بولنے لگے. میں نے کہا جی مفسرین قرآن آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مسئلہ حل کر دیا، بات آسان کر دی. اس کا مطلب ہے شیطان کبھی بھی اپنے ساتھیوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. وہ پہلے یہ بتا دیتا ہے محمد کیا لکھنے لگے ہیں، محمد کیا بولنے لگے، محمد کیا لکھنے لگے. اچھا اس کے بعد نا یہ اٹھا، جناب عمران نے اسے بٹھا دیا. اب بقول مفسرین کے اٹھاتا کون تھا؟ شیطان. بٹھایا کس نے؟ یعنی اس کا مطلب ہے شیطان کے اٹھائے ہوئے کو ابو طالب نے بٹھا دیا. جناب عمران نے بٹھایا. بات بالکل مختصر کروں، یہ آخری بات کروں جی، آپ سے رخصت چاہوں. پھر جب بات مکمل ہوگی نا تو شیطان جناب عمران کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا آج آپ پھر جیت گئے. سرکار مسکرائے، مسکرا کر فرمایا جیت ہے ہی ہمارے لیے، جیت تو ہے ہی ہمارے لیے. کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں اس کا بھی بدلہ لوں گا. جناب عمران نے فرمایا کیا بدلہ لوگے تم؟ کہنے لگا جی یہ جو ابھی آئے تھے نا سارے، میں انہیں کلمہ پڑھا دوں گا. توجہ رکھنی ہے نیاز حسین میری طرف. یہ جو ابھی آئے تھے نا سارے، تو صاحب میں انہیں کلمہ پڑھا دوں گا. جناب عمران نے فرمایا کلمہ تو ہم بھی پڑھوا رہے ہیں، تم کہتے ہو کلمہ میں پڑھواؤں گا، تو فرق رکھ لیتے ہیں، کوئی نشانی رکھ لو، ہمیں بھی پتہ چلے میرے کہنے پہ کس نے پڑھا، تیرے کہنے پہ کس نے پڑھا. بس یہی آخری بات فضیلت کی کر کے اس چیز پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے کہنے پہ کس نے پڑھا؟
تیرے کہنے پہ کس نے پڑھا؟ شیطان نے کہا قیامت تک جو کہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا سمجھ لینا اس نے شیطان کے کہنے پہ پڑھا۔ بسم اللہ۔